الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مصدر کے بارے میں کہ مصدر کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سبق نمبر 23، مصدر کا بیان۔ مصدر کی تعریف کیا ہے؟ مصنف بیان کر رہے ہیں مصدر کی تعریف: وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنے ہوں لیکن وہ کسی سے نہ بنا ہو، اسے کہتے ہیں مصدر۔ جیسے ضربن یعنی مارنا، ضربن سے ضاربن، یضرب، مضروب وغیرہ بنتے ہیں، لیکن خود ضرب یہ کسی سے نہیں بنا، تو یہ مصدر ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مصدر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 قیاسی، نمبر 2 سماعی۔ قیاسی کسے کہتے ہیں، سماعی کسے کہتے ہیں، طالب بیان کرتے ہیں۔ قیاسی وہ مصادر جن کا کوئی خاص وزن مقرر ہو۔ مصدر قیاسی کسے کہتے ہیں؟ وہ مصادر جن کا کوئی خاص وزن مقرر ہو، جیسے اکرام، ترجمۃ وغیرہ، ان کا خاص وزن مقرر ہے، اسی وجہ سے انہیں مصدر قیاسی کہتے ہیں۔ تنبیہ: ثلاثی مجرد کے علاوہ تمام مصادر قیاسی ہیں۔ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں یہ خالی سماعی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو مصادر ہیں ثلاثی مزید فی کے، رباعی مجرد کے، رباعی مزید فی کے، ملحق و رباعی وغیرہ کے، تو وہ سب کے سب مصادر قیاسی ہیں، سوائے ثلاثی کے تمام مصادر قیاسی ہوتے ہیں۔ سماعی وہ مصادر جن کا کوئی خاص وزن مقرر نہ ہو، جن مصادر کا کوئی خاص وزن مقرر نہ ہو تو انہیں سماعی کہتے ہیں، جیسے منقبۃ، مملوکۃ، مملوکۃ وغیرہ، یہ ایسے مصادر ہیں جن کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہے، اس لیے یہ سماعی ہیں۔ فائدہ: نمبر 1، ثلاثی مجرد افعال کے لیے اگرچہ کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ اس فعل کا مصدر اس وزن پر آئے گا، یعنی اگرچہ ثلاثی مجرد کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے کہ اس فعل کا مصدر اس وزن پر آئے گا، البتہ عموماً ایسا ہوتا ہے۔ عموماً کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ عموماً کیا ہوتا ہے بیان فرما رہے ہیں، البتہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس فعل میں بیماری کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے۔ یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے جس فعل میں بیماری کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے، جیسے زکام، زکام زدہ ہونا۔ دیکھیں زکام ایک بیماری ہے، تو اس میں بیماری کا معنی پایا جا رہا ہے، تو اس کا مصدر جو آ رہا ہے زکام فعال کے وزن پر آیا ہے۔ جس فعل میں نقل و حرکت کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مصدر فعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے ذمیل اونٹ کا نرم چال چلنا۔ جس فعل میں نقل و حرکت کا معنی پایا جاتا ہو اس سے مصدر کس طرح آتا ہے؟ فعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے ذمیل کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کا نرم چال چلنا۔ یہاں پہ دیکھیں نقل و حرکت کا معنی پایا جاتا ہے کہ نہیں، چلنا، تو اس میں حرکت کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے فعیل کے وزن پر مصدر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے فعلۃ کا وزن مرتن کسی فعل کا ایک مرتبہ ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جلستن ایک مرتبہ بیٹھنا۔ ثلاثی مجرد سے فعلۃ کا وزن جو ہے یہ کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جلستن ایک مرتبہ بیٹھنا، تو اس کا وزن جو ہے مرتن کا وزن، تو یہ کسی کام کے ایک مرتبہ ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
فعلتن کا وزن کسی فعل کے کوئی خاص قسم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فعلتن کا جو وزن ہے فعلتن، یہ نوع یعنی یہ فعلتن کا وزن نوع بیان کرنے کے لیے، نوع بیان کرنے سے کیا مراد، فعل کی کوئی خاص قسم بیان کرنے کے لیے فعلتن کا وزن نوع بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نوع بیان کرنے سے کیا مراد، فعل کی کوئی خاص قسم بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قسمتن، کوئی خاص قسم کی تقسیم کرنا، قسمتن کا مطلب کیا ہے، کوئی خاص قسم کی تقسیم کرنا۔ فعلتن کا وزن مقدار بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فعلتن کا وزن جیسے لقمتن، کھانے کی تھوڑی سی مقدار کھانا۔ الحاصل یہ کہ فعلتن کا وزن کسی کام کو ایک مرتبہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعلتن کا وزن نوع بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فعلتن کا وزن مقدار بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے مصدر میمی کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ باب مفاعلہ کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے مصدر میمی کہتے ہیں۔ باب مفاعلہ میں کیونکہ جو میم ہے وہ مصدر میمی کے لیے نہیں ہے، مصدر میمی کا میم نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باب مفاعلہ کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے مصدر میمی کہتے ہیں، کیونکہ باب مفاعلہ کا جو میم ہے وہ اس کے وزن میں خاص ہے، یعنی اسی وزن پہ اس کا مصدر آتا ہے، اس کا خاص وزن ہے وہ یہ فرمائے کہ باب مفاعلہ کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے مصدر میمی کہتے ہیں، جیسے منطقن، بولنا۔ اس کے 3 اوزان ہیں، یعنی مصدر میمی کے 3 اوزان ہیں۔ ثلاثی مجرد صحیح افعال کا مصدر میمی مفعلن کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد ہو اور صحیح اگر وہ فعل اگر صحیح ہو تو اس سے مفعلن کے وزن پر مصدر میمی آتا ہے، جیسے مرجعن، لوٹنا۔ مثال واوی کا مصدر میمی مفعلن کے وزن پر آتا ہے، جیسے موضعن، رکھنا۔ غیر ثلاثی افعال کا مصدر میمی اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مکرمن، عزت کرنا۔ یعنی غیر ثلاثی مجرد سے اگر ہمیں مصدر میمی لانا ہو تو اسم مفعول کے وزن پر لائیں گے۔ غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کے وزن پر مصدر میمی آتا ہے، اسم مفعول کے وزن پر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم مفعول کے وزن پر ہی کیا آتا ہے، مصدر میمی بھی آتا ہے اور اسم مفعول بھی آتا ہے۔ تنبیہ، کبھی مصدر میمی کے آخر میں تائے مضمومہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے محبتن، محبت کرنا۔ دیکھیں محبت نے مصدر میمی ہے، اس کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اصل میں کیا ہے، محبن، محبن اصل میں ہے، محبن کے آخر میں تا کا اضافہ کر دیا گیا تو محبتن ہو گیا۔ یہ فرمایا کہ کبھی مصدر میمی کے آخر میں تائے مضمومہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ثلاثی مجرد کے مصادر جو مشہور مصادر ہیں ان کے اوزان کو بیان کیا گیا ہے، آپ انہیں یاد کر لیں کیونکہ یہ بہت ثلاثی مجرد ہی کے مصادر ہیں جنہیں پہچانا مشکل ہوتا ہے، ثلاثی مجرد میں ہی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ مصادر کے اوزان مقرر ہیں، خاص اوزان مقرر کیے گئے ہیں، انہیں پہچاننے میں پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ثلاثی مجرد میں کوئی وزن مقرر نہیں ہے، یہ مصادر سماعی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں پہچاننے میں پریشانی ہوتی ہے۔ کئی مقامات میں اس میں بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں، اسی وجہ سے ضروری ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔